मिनल हुज़्न, यूसुफ के हुज़्न में, यूसुफ के गम में। रखो उलमा के सरों पर कुरान, याकूब नबी है, इल्म था कि यूसुफ जिंदा है। याकूब हज़रत याकूब नबी है, इल्म था ना कि मेरा यूसुफ जिंदा है। किसी न किसी दिन, किसी न किसी जमाने में मुझे जरूर मिलेगा। जिंदान में यूसुफ रोता रहा। देखो बच्चों, तुम चुप कर जाते हो, मैं हैरान होता हूं। इसीलिए कहता हूं सामने वो बैठा करें जो जरा साथ दे। खैर अक्सर तुम में से साथ देते हैं। जनाब यूसुफ कैद खाने में खड़े होकर जो वो खिड़की विंडो खुलती थी किनआन की तरफ, उसे खोलकर मुंह कर लेते थे किनआन की तरफ और आवाज देकर कहते थे या बता, या बता। मालूम हुआ अगर कोई सामने न हो तो उसकी तरफ मुंह करके उसे पुकारना। हाय हाय हाय, आज ये भी सुन्नत नबी है। इतना रोए कि कैदियों ने आखिर दरखास्त दी कि यूसुफ के लिए या तो रोने का वक्त मुकर्रर किया जाए या इसको अलहदा कैद में रखा जाए, क्योंकि इसका रोना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब यूसुफ के इल्म में था ना कि मेरा बाप जिंदा है। यूसुफ भी नबी है, याकूब भी नबी है। याकूब भी जिंदा के गम में रो रहा है, यहां यूसुफ भी जिंदा के गम में रो रहा है। अगर जिंदा के गम में रोना शिर्क है तो पहले कुरान से यूसुफ का वाचा निकालो। रहा यह सवाल कि सियाह लिबास पहनने की शरअन इजाजत नहीं है, क्योंकि ये यहूदियों का लिबास है। ये बहुत लिखा जाता है। हमारे मुल्तान से भी एक साहब ने पंफलेट शाया किया है जरीदे की शक्ल में, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि ये सियाह लिबास जो है ये यहूदियों का लिबास है, तो ये लिबास नहीं पहनना चाहिए। ये है आप जो लिख सकते थे लिखा है। किताब का नाम है ज़ादुल माआद, मीम ऐन अलिफ दाल, ज़ादुल माआद। हमारे बड़े भाइयों की किताब है। मैं वहां से लेकर यह रिवायत पढ़ रहा हूं कि रसूल पाक के पास दो चादरें थीं। एक मुनक्कश थी, यानी बीबियों आवाज आ रही है, आवाज ना आने पाए, खामोश कराएं बच्चों को। एक मुनक्कश थी, यानी वो फूल वाली नक्श वाली थी, और एक रसूल के पास सादा चादर थी जो सियाह रंग की थी। एक रसूल के पास सादा चादर थी जो सियाह रंग की थी, जिसे रसूल पाक पहना करते थे। अब जहां फतवा आपने देना है, मेरी जबान बंद है। देखा कितने सुकून से मैं गुजर गया और कैसे आराम से आप खामोश रह गए। यहां फतवा आपने देना है, गुलफाम की जबान पर ताला है। अगर ज़ादुल मआद पर भी शक हो तो फिर गुलफाम आयत का एक जुज़ पढ़ रहा है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले। या हैदर, या अय्युहल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले,
ایک ہے مدثر، ایک ہے مزمل۔ یہ مزمل والی چادر کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ سب کو یاد ہے، رات دن سنتے رہتے ہو، کالی کملی والا، کالی کملی والا۔ تو یہاں پر جتنے حجاج صاحبان بیٹھے ہیں، خواہ شیعہ ہیں غیر شیعہ ہیں جو بھی ہے، اور آپ بھی ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، اب تو خیر ٹی وی پر نمایاں طور پر پورے حج کی کاروائی دکھائی جاتی ہے۔ خلاف بیت اللہ جو ہے خلاف بیت اللہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، وہ سیاہ ہے۔ یار خدا را خدا سے ڈرو، اگر سیاہ لباس کو یہودیوں کا لباس کہو گے تو کیا یہودی نہیں کہیں گے کہ تم نے کعبے کو ہمارے لباس کے رنگ میں؟ اچھا جی اچھا، اب میں ایک اور رخ لیتا ہوں جو ہر وقت ٹی وی پر میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں۔ اظہار غم و غصہ کی خاطر ظلم کے خلاف یا اظہار غم میں جتنے جلوس نکالے جاتے ہیں، جب بازوؤں پر پٹیاں باندھی جاتی ہیں، اظہار غم کے لیے یا اپنے مطالبات منوانے کی خاطر جب بھی جلوس نکالے جاتے ہیں تو جو پٹیاں باندھی جاتی ہیں وہ سفید کلر کی نہیں ہوتی، وہ یلو کلر میں نہیں ہوتی، وہ سیاہ کلر میں ہوتی ہیں۔ چلو پہلے تو عام لوگ پہنتے تھے، لیکن اس سال تو بڑے بڑے مفتی یا اس سال تو بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء۔ اچھا جی، برا آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہتا، مگر میں تو اتنا کہتا ہوں کہ 1 2 4 10 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر میں نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھا ہے، ایک دوسرے کو سیاہ پٹیاں باندھ رہے۔ تو جب ظلم تو جب یہاں آج علماء ظلم کے خلاف سیاہ پٹیاں باندھے، جبکہ میرے نزدیک انہوں نے ظلم کے خلاف، میرے نزدیک، میرا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں، اگر کوئی صاحب کسی سیاسی جماعت سے وابستگی رکھتے ہوں تو مجھے ذکر محمد و آل محمد کی قسم ہے، میں سیاست سے ہٹ کر یہ کلمات ادا کر رہا ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں صرف اور صرف محمد و آل محمد کے دروازے کا گداگر ہوں، ایک فقیر ہوں، اور ان کی ثنا میں مست رہنے والا ثنا خواہ ہوں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا۔ تم نے جسے ظلم سمجھا اپنے خلاف کہ صدر محترم کا یونیفارم میں رہنا یہ ظلم ہے، تم نے سیاہ پٹیاں باندھی، لیکن جبکہ میرے نزدیک یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی کو مٹانے کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے
وہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ پاکستان امن و امان کا گہوارہ بن سکے، جو ظلم نہیں لیکن تم نے ظلم سمجھا، سیاہ پٹیاں باندھی، جبکہ یزیدیت ظلم ہے۔ یہ تھا گریہ اور سیاہ لباس کے متعلق جو چند ایک حوالہ جات کے ساتھ میں نے بات آپ تک پہنچا دی ہے۔ چونکہ تفصیل کا اتنا وقت نہیں ہے، اب میں تیسرا حصہ لے رہا ہوں ماتم کا، کہ آیا ماتم کرنا قرآن کی روح سے جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم پہلے متوجہ ہوتے ہیں قرآن ہی کی طرف۔ تو میں سورہ کا نام لے رہا ہوں، بچوں جو لکھنا چاہو لکھ لو، جنہیں یاد ہوگی یا کیسٹ سے لے سکیں گے وہ لے لیں گے۔ یار کیسٹوں والوں سٹ میرے پاس بھی پہنچا دینا، تم پہنچاتے نہیں ہو، پہنچاؤ گے نا، ہو گیا وعدہ مجلس میں۔ تو پہلے میرے پاس پہنچانا تینوں حضرات، درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو یہاں پر میں پہلے حوالہ دے رہا ہوں سورہ الزاریات کا۔ ہاں بیٹا لکھ لو، سورہ الزاریات، میں وہاں سے لے کر یہ آیت